تو میرا اس میں ایک دو چیزیں میں لیڈرشپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو فکری طور پہ بھی لڑنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح 2007 کی موومنٹ میں چوہری صاحب بیٹھے ہیں، چوہری صاحب نے اس وقت ایک پورا پلان دیا تھا کہ عدالت کا کیا مقام ہوگا، اور اس طرح عوام سے پھر ڈائلاگ کریں گے۔ یہ درست ہے کہ وہ تمام باتیں اس طرح برابر شاید نہ ہو سکی، لیکن وہ سول سوسائٹی کی موومنٹ ضرور کامیاب ہوئی اور عدلیہ بحال ہوئی اور جمہوریت بحال ہوئی۔ اس میں جو ہمارے پارلیمان میں لوگ آئے، جو گورنمنٹس میں آئے، انہوں نے بھی اس موقع کو ضائع کیا۔ تو ایک تو ہمیں آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے، اور ہمیں سیاسی جماعتوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ آئین میں جو ترامیم ہو رہی ہے ان کو وہ رول بیک کریں، اور اس کے بارے میں اپنا ایک واضح ایکشن پلان قوم کے سامنے رکھیں تاکہ یہ فکری طور پہ بھی ایک چیز آگے آئے۔ تو اس حوالے سے میں آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس پہ آل پارٹیز کانفرنس ضرور بلائیں جلد از جلد۔ اور دوسرا جو جمعرات کا دن ہے، اس پہ بھی آل وکلا کمیٹی سے میں درخواست کروں گا کہ پورے ملک میں ایک دن کے لیے آپ سٹرائک کی کال دیں۔ اس کو آپ بریک کے پہلے رکھیں یا بعد میں رکھیں، جیسے بھی ہے وہ آپ رکھیں۔ اس جمعرات کو ہم ایک ڈویژنل کنونشن لاہور بار میں کریں گے، جیسے ابھی اکابرین نے کہا، ممبران پنجاب بار کونسل کو ساتھ ملا کے، تو وہاں سے ہم انشاءاللہ ریلی لے کے آئیں گے، اور ایک بھرپور ریلی ہم لے کے آئیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی ہے، لاہور بار کو ہم نے فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ کیا ہے، اور ہم نے لاہور بار کا ایک اپنا یوٹیوب چینل بھی بنا دیا ہے۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ آج کل نیشنل میڈیا پہ تو ہماری بات جو ہے وہ آنے نہیں دی جاتی، اور جب تک ہماری بات سامنے نہیں آئے گی، ہمارا آرگومنٹ نہیں آئے گا، تو وہ بات پھر ادھوری رہ جائے گی۔ تیسری بات جو مہار صاحب نے، میرے ممبر بھائی نے جو کی ہے، وہ بڑی ضروری ہے کہ اسلام آباد میں فوری طور پہ ایک ایجیٹیشن کی کال ہمیں دینی ہوگی۔ میں کمیٹی سے مطالبہ کروں گا کہ اس کی بھی کال فوری طور پہ دی جائے، تاکہ جتنے لوگ ہم وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں وہ ہم پہنچ جائیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ملک صاحب کا کنسرن پریکٹیکل، انہوں نے اسٹرائکس دیکھی ہیں، انہوں نے موومنٹ چلا کر دیکھی ہے۔ اگلوں کا پلان ہے جی کہ ہمیں بھی ایگزاسٹ کریں اور ہمارے کلائنٹس کو بھی ایگزاسٹ کریں، اور ظاہری بات ہے کہ جب ایک کلائنٹ کے ہم اس میں پیش نہیں ہوں گے تو ہمارے پہ پریشر ہوگا۔ ہم آپ لوگوں سے، سب سے دوستوں سے، بھائیوں سے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، اس میں پیشنس جو ہے، ہم اسلحہ بردار کوئی جنگی فوج تو ہے نہیں، ہم تو یہ پین کی جنگ لڑنے والے لوگ ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہر طریقے سے سڑکوں پر آ کر ہر طریقے سے یہ جنگ لڑیں گے، مگر ان اے سسٹینیبل فیشن لڑیں گے۔ اور انشاءاللہ اس کورٹ کو، جس طرح کہ آپ نے سب سینئر سے سن لیا، ہم بالکل نہیں مانتے، مگر اس کو ہم ایک سسٹینیبل فیشن میں لے کر آگے چلیں گے۔ یہ ریزولوشن جب مجھے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے ایز چیئرمین آف دی ایکشن کمیٹی، امبیرسمنٹ 2 کاؤنٹس پہ ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ میں الیکٹڈ نہیں ہوں، اور نمبر 2 اتنے بڑے بڑے اعتزاز کے ہوتے ہوئے، کھوسا صاحب کے، حامد خان کے، مبشر صاحب، رضوانہ صاحب، شفقت چوہان، تو آئی ہیو نو ایلیوژنز۔ میں سمجھتا تھا کہ جب مجھے کہا گیا تھا تو آئی وڈ بی سارٹ آف اے کنوینر، کہ دوستوں کو ایک جگہ جمع کریں اور پھر آپ کی کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جو ہے آگے بڑھیں۔ میں دیر سے آیا ہوں، آئی ایم ناٹ پریوی کہ کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں، لیکن ایز ایور ایفیشینٹ شہباز کھوسا صاحب جو ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم اس تھریڈ کے اوپر جو ہے ڈرافٹ ریزولوشنز جو ہیں شیئر کرتے رہے ہیں، اور میں ان سے 100% تو نہیں، بائی اینڈ لارج واقف ہوں۔ جب میں
آیا تھا تو اعتزاز صاحب جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے تو میری تو ٹرپ اسی میں ورتھ اٹ ہوتی ہے کہ میں ان کو لائیو سنوں اور ان پرسن سنوں. اب اگر یہ جو آج کی قراردادیں ہیں اگر تو ہاؤس یہ اپروو کر چکا ہے تو میں بھی اس کا پابند ہوں, لیکن آپ نہیں کرنا یہ تو میں نے اعتزاز صاحب کو سنا تھا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے سو کالڈ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ایک آئینی عدالت نہیں مانتے. ہم سب کا مشترکہ سٹینڈ یہ ہے کہ 73 کے آئین میں ایک ہی ایپیکس کورٹ ہے, وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, اور اس کو اس کی آئینی جورسڈکشن سے ڈینیوٹ نہیں کیا جا سکتا. جب ایک ایپیکس کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے تو اس کے پاس انہیرنٹ پاور ہے آئین کی تشریح کرنے کے لیے, اسی لیے ایک ایپیکس کورٹ آئین میں بنایا جاتا ہے. ہم اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو نہیں مانتے. اب جیسا کہ اعتزاز صاحب فرما رہے تھے اور ہم نے اپنے 2007 کے تجربے سے بھی دیکھا ہے کہ ایک انڈیفینٹ اسٹرائک یا ایک پرولونگ اسٹرائک یہ اس وقت اس پہ عمل کیا جاتا ہے اور افیکٹو ہوتی ہے جب آپ کی موومنٹ جو ہے کچھ تیز مومنٹم پکڑ چکی ہو. میں اعتزاز کی طرح جو ہے جو اس میں شق نمبر 7 ہے اس کو تھوڑا سا ریورٹ کرنا چاہوں گا. اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی will coordinate with all the bar associations to take steps to make an effective boycott of the Federal Constitutional Court. اس میں آپ کو اپنا ہوم ورک کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ جو ہے وہ جن سے میری بات ہوئی ہے وہ اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈیبیٹ ہے کہ کہاں چیلنج کرنا ہے, ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے. اپنے راستے اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو بند کرنے چاہیے. اس کو تھوڑا سا اوپن اینڈڈ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ میری سجیشن ہے کہ اس کو تھوڑا سا اوپن اینڈڈ رکھیں گے کہ وی ول ٹیک اسٹیپس ٹو امپلیمنٹ اے بائیکاٹ in consultation with all the other bar associations to boycott the Federal Constitutional Court. یہ میری سجیشن ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں جی ٹھیک ہے ریورڈ ایسے ہی کر تو اس کو بائیکاٹ ہمارا ہے کریں گے ہم, لیکن سب کو کانفیڈنس آن بورڈ لے کر آن بورڈ لے کے جیسے تاکہ اس کو ایکٹیویٹ ملک صاحب نے کہا ہے انہی الفاظ میں کر اس کو اس طرح سے کر لیں. باقی وہ پروونشل کا آ گیا ہے کہ پروونشل اس میں کور صاحب سے صبح بات ہو رہی تھی, بلوچستان میں بن گئی ہے, سندھ میں بڑی افیکٹو ہے. اس میں نے دیکھا ہے کہ پی کے کی اور اس کی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس تو کچھ کہنے کو نہیں ہے. اگر نسوانہ صاحب ہی سم اپ کر دیں اور یہ قراردادیں نمبر ایک دور میں اور زندگی میں ربیہ باجوہ صاحبہ ایک بڑا ہی نازک موڑ آیا ہوا ہے, بڑا ہی نازک. نزاکت اس کی ہے کہ ہم انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پہ ہم ایک شیزوفرینیا ہوتا ہے جب آدھا جسم اس طرف ہو آدھا اس طرف, اس میں بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں کیفیتیں. تو ایک طرف ہم چین سے ٹیکنالوجی لے کے اور ایک بڑی
یقیناً انڈیا کی اگر اس نے 70 جہاز اڑائے ہوئے تھے تو ایک بڑی ہم نے مارکا آرا جنگ لڑی ہے. چین کی ٹیکنالوجی تھی, شاہین ہمارے تھے, جہاز بھی ان میں سے بہت سارے کامرا میں بنے ہوئے تھے. پر انہوں نے کیا کیا, چین نے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ موٹر کار ہے یا ہوائی جہاز ہے. یہ 2000 میل اوپر اڑ سکتا ہے کہ یہ 50 فٹ 1000 فٹ اوپر اڑ سکتا ہے. انہوں نے یہ ہمیں ٹیکنالوجی دی, لگا دی جہازوں میں کہ وہ کتنی بھی دور ہو, 200 میل دور ہو جہاز, اور اس کو جو اسپیکٹرم دیا ہمارے جہازوں کو, جو اسپیکٹرم دیا وہ ایسا دیا کہ وہ آپ سمجھ لیں, کچھ اس طرح سمجھیں کہ یہ اسپیکٹرم ہے ایک رسا, اور وہ رسا جس طرح یہ امریکن کاؤبوائز پھینکتے ہیں اور بیل کو یا کوئی گردن میں وہ پڑ جاتا ہے, لیسو کہتے ہیں اس کو. یہ اسپیکٹرم جو تھا, اب اسپیڈ آف لائٹ پہ اس نے موو کرنا ہے. سو جو اسپیڈ آف لائٹ ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ, 1,86,000 میل فی سیکنڈ. وہ تو یہاں بٹن دبایا تو ادھر اس نے 200 میل تو اس کے لیے کچھ نہ ہوئے. وہ اسپیکٹرم نے انڈیا کے جو جہاز تھے, رفیل خاص کر, دوسرے بھی, ان کو انہوں نے اس کو سمجھے رسا پڑ گیا. اب وہ لاک ان ہو گیا, اب اس میں میزائل ہی چل رہی ہے, میزائل نے بھی ایک دم پہنچنا. اب وہ میزائل, وہ اسپیکٹرم, جس طرح ہم یہ اسپیکٹرم وائی فائی کا اسپیکٹرم ہوتا ہے, 5G پہنچ گئے, 4G ہے, یہ اسپیکٹرم وائی فائی کی سمجھیں شعاعیں ہیں. اب یہ انہوں نے جا کے قبضہ کر لیا جہاز کے پائلٹ کے کنٹرول میں کچھ ہی نہیں رہا. جہاز کا پائلٹ وہ اس کو اوپر کرنا چاہتا ہے, وہ اوپر نہیں جا رہا, وہ نیچے جانا چاہتا ہے, وہ نیچے نہیں جا رہا. وہ کنٹرول کر رہا ہے, کنٹرول اس کی سن نہیں رہا, کیونکہ اس کے تمام جو اعصاب تھے وہ ان کو جیم کر دیا, ناکارہ کر دیا. یہ چین کی ٹیکنالوجی ہے, اور چین کی ٹیکنالوجی اس میں فرانسیسی ٹیکنالوجی, رفیل تو ہے ہی, اور ایک روسی جہاز تھا, اور ایک اور وہ بھی روسی میں. اب انہوں نے اصل میں 70 جہاز اڑائے ہوئے تھے انڈیا. اب 70 جہاز انڈیا کے 40 ہمارے اڑے, اور آپ مطلب کیا ویسے سین ہوگا آسمان پہ جہاں یہ چل رہے ہوں گے اپنی اپنی سرحد میں. پاکستان کے شاہینوں نے جب وہ اسپیکٹرم کا بٹن پریس کیا تو لاک ہو گئے. اب ان کو لاک کرنے سے اب ہر ان جہازوں میں ہر ایک میں ایک کیمرہ ہوتا ہے جو صرف لے رہا ہوتا ہے تصویر. ہم جناب الیکشن کمیٹی کے چیئرمین جناب منیر اے ملک صاحب اور سیکٹری جناب سردار شہباز کھوسا صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہ میٹنگ ہمیں یہاں پر ہوسٹ کرنے کا موقع دیا, اور اس کے بعد اتنی تعداد میں ماشاءاللہ پورے پاکستان سے یہاں پر ہمارے اکابرین نے شرکت کی. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کی کمٹمنٹ جو ہے وہ اگر ہم سب شو کریں گے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہم اپنے مقاصد ضرور حاصل کریں گے. اور میں بہت مشکور ہوں, ہماری یہ میٹنگ, یہ کانفرنس, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 3:30 بجے شروع ہوئی تھی, اور آج ابھی دیکھیں کہ میرے خیال میں کچھ 4 گھنٹے کے لگ بھگ ہو گئے ہیں, یہ شاید اس سے زیادہ. آپ نے اتنے تحمل سے اور اتنے پیشنس کے ساتھ اس میں شرکت کی, آپ کا بہت مشکور ہوں. اور خاص طور پر اپنے میڈیا کے جو ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں, آپ کو بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے پیشنس کے ساتھ اتنے لمبے ٹائم کے لیے
ہماری اس ایونٹ کو کور کیا. جس طرح سارے ہمارے بڑوں نے اور ہمارے سارے جو مقررین نے انہوں نے اپنے اپنے آراء کا یہاں پر اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح 26ویں اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی 27ویں ترمیم کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ہمارے آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، بلکہ پورا آئین اور جمہوریت اور خاص طور پر جو ہمارا ادارہ ہے، جو ہمارا نظام عدل ہے، اس کو مکمل پیک کر دیا گیا ہے. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان مکمل طور پر ایک غیر مؤثر ہو کر رہ گئی ہے، اور تمام ججز سپریم کورٹ کے ان کے پاس کوئی کسی قسم کے اختیارات نہیں رہ گئے. اور اسی طرح ہائی کورٹ جو ہماری ہیں ان کے ججز پر بھی ایک ایسی تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے آزاد منش نہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور نہ ہی وہ انصاف کی ڈسپنسیشن کے لیے ان سے توقع کی جا سکتی ہے. اور یہ ایک ایسے امینڈمنٹ ہے کہ یہ نہ تو ایک خاص ہمارا جو گروپ ہے یہ اس کے لیے وہ متاثر ہوا ہے، اور نہ ہی یہ کہ اس سے صرف وکلاء متاثر ہوئے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ترامیم کے بعد جو کہ بنیادی شہری حقوق ہیں، ہماری اعلیٰ عدالتیں مکمل طور پر ان کا تحفظ کرنے میں اب بالکل بے اختیار ہو گئی ہے. اور جب تک یہ دونوں امینڈمنٹس رول بیک نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اپنے ملک کو جمہوری کہنے اور اپنی عدلیہ کو آزاد کہنے اور آئین کی جو ہم اس کی عملداری کے ہم جو ایک علمتدار بنتے ہیں، اس آئین جب تک بحال نہیں ہوگا یہ سارے کنسیپٹ سب ہمارے لیے بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. جس طرح سب بھائیوں نے اپنے اپنے مشورے دیے، میں بھی جو آل پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی ہے وہ تو ہمارے بڑے ایک ملک لیول پر، نیشنل لیول پر ایک لائے عمل دیں گے. جو ہم نے اپنے لوکل لیول پر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے جو کہ ہم نے جب اس تحریک کا آغاز کیا تھا، اور اپنے ہمارے بھائی یہاں پر مبشر احمان صدر لاہور بار ایسوسیشن ہے، ہم دونوں نے آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ہر ہاؤس کو ہم انشاءاللہ اجلاس کریں گے، اور ہر ہاؤس کو اجلاس کے بعد ہم انشاءاللہ ہر جمعرات کو ہم ہاؤس کریں گے، اور ہاؤس کے بعد ہم انشاءاللہ انڈیویجول ہاؤس کر کے اس کے بعد ریلیز نکالیں گے اور بھرپور طریقے سے نکالیں گے. اور آج کی اس میٹنگ کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر جمعرات کو انٹرول کے بعد 11:30 بجے کے بعد ہم عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ کریں گے، اور صرف ارجنٹ کیسز ہی ہم اپنے بھائیوں کو اجازت دیں گے. اس کے علاوہ اور کسی قسم کا جمعرات والے دن انٹرول کے بعد کوئی کیس آپ نہیں کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہماری کل کی اسٹرائک میں ہمارے سب ممبران نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہائی کورٹ کے ججز نے بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، انشاءاللہ وہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے. اور خاص طور پر میں ججز سے مخاطب ہوں کہ یہ جو تحریک ہے وہ صرف ہمارے لائرز کی تحریک نہیں ہے، بلکہ اگر 27ویں ترمیم کے نتیجے میں کوئی طبقہ سب سے زیادہ متاثر اور اگریوڈ ہے تو وہ ہمارے اعلیٰ جو جوڈیشری ہے اس کے ججز ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز مکمل طور پر غیر مؤثر ہو گئے ہیں، اور ہائی کورٹ کے ججز پر ٹرانسفر کی ایک ایسی تلوار لٹکا دی گئی ہے جس کے نتیجے میں جو ججز تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پریویلیجڈ ہیں اور پروٹیکٹڈ ہیں اس امینڈمنٹ سے، میں ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہے، اور کسی بھی وقت آپ کا اس طرح کی امینڈمنٹ لانے والوں کے ساتھ کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے، اور آپ راتوں رات آپ بھی اسی امینڈمنٹ کا شکار بن سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے یہ اسٹرائک کی کال کی ہے ہر جمعرات کو تھرسڈے کو انٹرول کے بعد، اس میں
آپ بھی ہمارا انشاءاللہ کوآپریٹ ہمارے ساتھ کریں گے، اور ممبرز سے بھی میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھرپور ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان آج ایسے بڑے بڑے نام موجود ہیں، ہمارے بڑے موجود ہیں، جن میں جناب حامد خان صاحب ہیں، جناب منیر ملک صاحب ہیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں، احمد نویس صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ شفقت چوہان صاحب، منظور بٹ صاحب، اور ہمارے اس طرف ربیہ باجوہ مال صاحب موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2007 میں ایک ایسی تحریک چلا کر جب ہمارے آئین پر وار کیا گیا تھا تو اس میں اپنے مقاصد حاصل کیے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اس طرح کے ہمارے بڑے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ جب ہماری سرپرستی کریں گے تو انشاءاللہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوں۔ میں انشاءاللہ اپنے بڑوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم پوری طرح کمیٹڈ ہیں، آپ نے ہمیں لائے عمل دینا ہے، اور اس پر عمل درآمد انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے کریں گے۔ اور ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ جس طرح موجودہ رجیم نے کم از کم 3 سے 4 واقعات جو مجھے یاد ہیں، سویلینز پر سیدھی فائرنگ کی اور قتل عام کیا، ہمیں اس کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کیونکہ جو وار آپ نے ہمارے ملک پر، ہمارے انسٹیٹیوشن پر اور ہمارے آئین پر کیا ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، اس کے بعد ہمارا کوئی پروفیشن نہیں ہے، نہ اس ملک میں جمہوریت ہے، نہ ہمارا یہ ادارہ ہے، اور نہ ہی نظام عدل ہے۔ اب یہ ہمارا آئین بحال ہوگا تو ہماری پریکٹس بھی ہوگی، ہمارا یہ پروفیشن بھی ہوگا، اور ہمارا یہ انسٹیٹیوشن بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس تحریک کے نتیجے میں اپنے مقاصد حاصل کرنے تک بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اور میں اپنے جو ہمارے سامنے ہمارے بھائی موجود ہیں، ہمارے جو صافی بھائی موجود ہیں، ہم سب اکنالج کرتے ہیں کہ 2007 والی بھی تحریک آپ کے بغیر ہم کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، اور آج بھی میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ جس طرح اب مکمل طور پر میڈیا میں ہمارا بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، ہمارا کوئی بھی ایونٹ اس طرح اس کو پروجیکشن نہیں ملتی، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے بھی بچوں کا مستقبل ہے، یہ موجودہ جو ترامیم ہیں ان کو انشاءاللہ رول بیک کرنے تک آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور آپ اپنے تک جتنا ہو سکے آپ ہمارے ہر ایونٹ کو کور کریں گے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ جس قسم کی یہ امینڈمنٹ لا کر ایک مکمل حبس اور یہ جو انتہائی تاریک جو ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، آپ کو ہرگز اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس گھٹن اور اس حبس والے ماحول میں ٹھنڈی ہوا ضرور چلے گی، اور انشاءاللہ اس تاریک رات کی سر ضرور ہوگی۔ آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے انشاءاللہ یہ سحر ضرور طلوع ہوگی، اور ہم اپنے مقاصد ضرور حاصل کریں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر ہمارا مان بڑھایا، اور انشاءاللہ خاص طور پر منیر ملک صاحب کا میں مشکور ہوں کہ 2 دفعہ ان کی فلائٹ لیٹ ہوئی، اس کے باوجود انہوں نے اس کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا، چونکہ وہ سربراہ ہیں اس کمیٹی کے، تو اس ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے اپنا اس کو مقصد سمجھ کر آج ہمارے دوران موجود ہیں، تو میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں، اور انشاءاللہ آپ سب سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو بھی ہمارا لائے عمل دیں گے ہماری یہ کمیٹی، آپ سب ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کمیٹی جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب، جناب کھوسہ صاحب، اور باقی سارے بھائیوں، وکلا بھائی اور بہنوں، میں کافی وقت تو ہو چکا ہے، اور میں خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو آج اکٹھا کیا، اور یہ پہلی میٹنگ ہے جو کہ ایکشن کمیٹی کی ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کے بعد، اور میں بہت ممنون ہوں جناب منیر ملک صاحب کا، جو آج سارا دن انہیں
جو ہے گزارنا پڑا ایئرپورٹ پر. بار بار ان کا جہاز جو تھا وہ جو تھا ملتوی ہوتا رہا اور ان کو بہت وقت گزارنا پڑا ایئرپورٹ پر, بہت تکلیف کرنی پڑی یہاں پہنچنے کے لیے. لیکن ان کا آنا بہت ضروری تھا کیونکہ یہ ہی ایکشن کمیٹی کو لیڈ کرتے ہیں اور انہی کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے دنوں میں ہماری موومنٹ چلے گی, جیسے کہ 2007 میں بھی انہوں نے ہی ابتدا کی تھی اس موومنٹ کی مارچ 2007 میں, اور کامیابی سے یہ موومنٹ جو تھی وہ اپنے انجام کو پہنچی تھی. لہذا ان کی لیڈرشپ کی ہمیں ضرورت ہے اور انہوں نے ابھی اس تحریک کو آگے لے کے جانا ہے. وہ اپنے اختتام بتائیں گے جو بھی مناسب رستے ہوں گے. جو میں نے مختصراً بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم جن حالات میں اس وقت موجود ہیں اس میں اس ملک میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد آئین نام کی کوئی چیز اس ملک کے اندر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آئینی ادارہ رہ گیا. دیکھیے 8 اور 9 فروری 2024 کے بعد جو کچھ اس رات ہوا, عوام کے مینڈیٹ کو کل کیا گیا اور ایک جعلی مینڈیٹ رات میں گھڑا گیا اور اس کے تحت ایک جعلی پارلیمنٹ 9 فروری کو معرض وجود میں لائی گئی اور پھر اسی بنیاد پر ایک جعلی حکومت قائم کی گئی. ہارے ہوئے جو ایم این اے ہارے ہوئے تھے انہی میں سے ایک جعلی وزیر اعظم بنا اور باقی جعلی وزراء بنے اور جعلی کیبنٹ معرض وجود میں آئی. لہذا پاکستان میں نہ کوئی لیجٹیمیٹ پارلیمنٹ ہے نہ لیجٹیمیٹ کیبنٹ ہے اور ایسی پارلیمنٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے, کوئی لیجٹیمیسی حاصل نہیں ہے کہ آئینی ترامیم کرتے پھریں. ان کو تو عام قانون سازی کی بھی جو ہے لیجٹیمیسی نہیں ہے, تو خواہ کہ آئین کو ترمیم کرتے رہیں. اس کے علاوہ کیونکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ جو کہ اصل میں اس وقت حکومت کر رہی ہے, یہ تو صرف ان کے پپٹس ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں, جو ان کو ہر جگہ دکھانے کو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دیکھو ایک صدر بھی ہے اور ایک وزیر اعظم بھی ہے اور اس کے ساتھ کچھ وزراء بھی ہیں. دے آر نتھنگ, صرف محض پپٹس ہیں. یہ پپٹری کا ایک بہت بڑا تماشا اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اور حالانکہ ہماری عدلیہ کا بھی کوئی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں, وہ پہلے بھی ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے مطابق ہی چلتی رہی, لیکن لگتا ہے کہ موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ایون وہ عدلیہ بھی منظور نہیں تھی جو کبھی کبھی انڈیپینڈنس شو کر جاتی ہے. لہذا انہوں نے سوچا کہ اس کا بھی قصہ تمام کر دیا جائے اور یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے تحت اس کا بھی جنازہ نے پہلے 26ویں ترمیم میں اس کو قتل کیا گیا اور 27ویں ترمیم میں اس کو دفن کر دیا گیا. لہذا آئین نام کی کوئی چیز نہیں رہی. اب ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وکالت کے پیشے کی بھی کوئی جواز نہیں رہ گیا. جب عدلیہ ہی نہیں رہ گئی, جب آپ انصاف ہی نہیں لے کے دے سکتے لوگوں کو, جو کہ آپ کا بنیادی مقصد ہے, وکیل ایک معزز ایک پیشہ ہے کیونکہ وہ لوگوں کو انصاف دلانے کی کوشش کرتا ہے. اب تو یہاں پر راج ٹاؤٹس کا ہو گیا ہے جو کہ سودے کرتے ہیں, جو سودے بازی کی بنیاد پر اپنے معاملات چلاتے ہیں. اب ہمارے پر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی جو ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے وہ ہم وکلا کو آپس میں تقسیم کیا ہے اور ٹاؤٹ رواں لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے اور اسی لیے اس وقت ہم بڑے ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں. وہ کسی نہ کسی ناجائز طریقے سے سپریم کورٹ بار پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر پاکستان بار کونسل پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ صرف
انہی کے اشارے پر پھر ناچتے ہیں، اور بہرحال انہوں نے اپنے بہت بہت جائیدادیں، پیسے، سب کچھ بنا لیا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا اس مقدس پیشے کو بچانا چاہتے ہیں، یا پھر ہم اس ملک میں ایک عدالتوں میں ٹاؤٹوں کا راج چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے بہت بڑا سوال ہے، میں آپ کے سامنے، وکلا بھائیوں بہنوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ فیصلہ آپ کا ہوگا۔ ان کو سروں پہ سوار کرنا ہے۔ جب تک یہ سوار ہیں، اس ملک میں کوئی نظام نہیں چلے گا، کوئی عدالتی نظام نہیں چل سکتا، کوئی عدالتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ عدالتیں ایک مذاق بن کے رہ جائیں گی، جو کہ اس وقت اس کی صورتحال ہے۔ لہٰذا ہمیں اس پر بہت غور کرنا پڑے گا۔ اور آپ سب سے ایک اور گزارش یہ ہے کہ چند ایک تجاویز جو میں نے بھی دی ہیں اس میں، وہ آپ کے سامنے آئیں گی، اور منیر ملک صاحب فرمائیں گے۔ یہ جس کو انہوں نے آئینی عدالت کہہ دیا ہے، یعنی وفاقی آئینی عدالت، یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، یہ کوئی عدالت نہیں ہے۔ یہ اگر ہے تو ان کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے کسی حصے میں آپ دیکھ لیں، ایک وقت میں سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہوتی، ہو سکتی نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بنیادی طور پر تو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ اس کا اصل مقصد ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ، کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا، کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنا، کانسٹیٹیوشن پر لوگوں کو عمل درآمد کرانا۔ اگر اسی کے بعد سے کانسٹیٹیوشن جو ہے جورسڈکشن ختم کر دی تو اس کا جواز ختم ہو گیا۔ اور اگر کسی ایک جعلی سی عدالت بنا کے کہہ دیا کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ مانو، جو کہ در حقیقت ان کے جو جوڈیشل ٹاؤٹس پر مشتمل تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں نہ آئین ہے نہ آئینی عدالت ہے کوئی۔ لہٰذا میں اپنے وکلا بھائیوں بہنوں کو اپیل کرتا ہوں، خدا را اس جعلی عدالت کے سامنے نہ پیش ہوں۔ ہمیں بتانا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس کو، یہ تم نے چند ایک اپنے چمچوں کے بنیاد پر امین الدین ٹائپ، ہم دیکھ نہیں رہے کتنے عرصے سے یہی وہ لوگ ہیں چن چن کر ان کے ذہن میں اگر کوئی ذرا سا بھی کبھی ڈفر کرنے والا، حالانکہ مندو خیل بھی ان کا چمچہ تھا، لیکن اس کو نہیں لے کے گئے، کیونکہ ایک آدھ کیس میں اس نے ڈفر بھی کر دیا۔ اس وقت کوئی نہیں، اس وقت صرف لیفٹ رائٹ کرنے والے چاہیے۔ صرف اوپر سے جب آئے تو آپ لیفٹ رائٹ کریں، اگر آپ نے ذرا سا بھی ادھر ادھر کیا تو آپ بھی ان کی۔ اسی طرح وہ محمد علی مظہر، وہ بھی ان کا بہت بڑا چمچہ تھا، ہر وہ کام کرتا تھا جس کے اشارہ کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی تھوڑی سی انڈیپینڈنس شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اب تو صرف وہی ہوں گے جو ہمارے اشارے پہ لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے پہنچیں گے۔ تو بھائی یہ کوئی عدالتی نظام نہیں رہ گیا، یہ فوجی عدالتی نظام ہے۔ یہ فوج کی یعنی یہ ملٹری کورٹ سے بھی بدتر عدالتیں بن کے رہ گئی ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے اس قوم کے افراد ہوتے ہوئے، اس ملک میں وکیل ہوتے ہوئے، آئین کے سپاہی ہوتے ہوئے، کہ ہم ان دونوں ترامیم کو وہاں دفن کر کے آئے جہاں یہ دفن ہونی چاہیے، اور آئین کو اصلی شکل میں بحال کریں اور عدلیہ کو آزاد کرائیں۔ یہ ہمارا بنیادی فرض ہے۔ یہی آنے والے وقت میں اگر اس ملک کو اللہ نے ترقی دینی ہے اور بچانا ہے، مجھے یقین ہے یہ ملک اللہ کا دیا وہ تحفہ ہے، یہ فوجیوں نے نہیں دیا۔ آپ بتائیں کہ اس ملک کو ایک کوئی فوجی نظام کے تحت بنایا گیا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ملک بنا ہے ایک جمہوری نظام کے تحت، ایک جمہوری انداز سے۔ قائد اعظم محمد علی جہاں ایک جمہوری انسان تھے، انہوں نے لیڈ کیا ہے، جمہوری طریقے سے اس ملک کو بنایا گیا ہے، اور یہاں آ کے جرنیلوں نے قبضہ کر لیا ایز نیو کلونیل پاور۔ اس لیے جب تک آپ اس کو اس کی بنیاد پر نہیں لے کے آئیں گے، یہ ملک صحیح معنی میں نہیں چل سکے گا۔ یہ آپ سب کا اور خاص طور پہ آنے والی ہماری وکلا کی نسلوں کا فرض ہے کہ اس ملک کو بچائے، اس ملک کے آئین کو بچاؤ، اس ملک کے عدالتی نظام کو بچاؤ۔ بہت بہت شکریہ۔